السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو المنارۃ تتحدث پارٹ 2 کا پہلا ویڈیو ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنارۃ تتحدث۔ وفی عہد ابراہیم اللودھی سنۃ 33 و 900 جاء بابر وهو من آل تیمور من کابل۔ اور سن 933 ہجری میں ابراہیم لودھی کے زمانے میں کابل سے آل تیمور میں سے بابر آئے۔ وکسر جنود اللودھی وهي 100,000 مقاتل فی ساحت پانی پت ب12,000 مقاتل۔ اور انہوں نے 12,000 فوج کے ذریعے سے لودھیوں کے 1,000 فوج کو پانی پت کے میدان میں شکست دیے۔ فکان برہان علی ان العزیمۃ تغلب الکثرۃ۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ عزم و ارادہ تعداد پر غالب آ جاتا ہے۔ وأسس دولة المغول التي لها دوي في العالم وآثار خالدة في الهند۔ اور انہوں نے ایسی مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی جس کی پوری دنیا میں ایک گونج تھی، جس کی پوری دنیا میں ایک دبدبہ تھا۔ وآثار خالدة في الهند، اور جس کی ہندوستان میں انمٹ نشانیاں ہیں۔ وفی عہد ابنہ ہمایون نہض شیر شاہ السوری فطارد ہمایون الی ایران واسس دولتا منظمتا لم تسبق۔ اور ان کے بیٹے ہمایوں کے زمانے میں شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمایوں کو ایران تک کھدیڑ دیے۔ واسس دولتا منظمتا لم تسبق، اور ایسی منظم حکومت کی بنیاد ڈالی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وعامل اعمالا جلیلتا لو وزعت على عدة ملوک لوسعتهم، اور ایسے کارہائی نمایاں انجام دیے کہ اگر ان کے کام کو کئی بادشاہوں پر تقسیم کیا جاتا تو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ فانشا شارعا مسیرته 4 اشہر۔ انہوں نے ایسے سڑک کی تعمیر کروائی جس کی مسافت 4 مہینے کی تھی۔ وغرس علیہ الاشجار، اور ان کے کنارے پیڑ لگوائے۔ وبنا علیہ المنازل والمساجد وذالک کلہ فی 5 سنوات۔ اور اس کے کنارے سرائیں اور مسجدوں کی تعمیر کی، اور یہ تمام کام 5 سال میں پورے ہوئے۔ ولا ازال اقبض سہسرام اذ کانت عاصمتہ ومدفنہ، اور میں برابر سہسرام پر رشک کرتا رہا کیونکہ وہی ان کا دارالسلطنت اور مدفن ہے۔ وہنا تخلفت دہلی وسبقتها مدینۃ صغیرۃ، اور اس وقت دہلی پیچھے رہ گئی اور ایک چھوٹا سا شہر ان سے آگے بڑھ گیا۔ وخلف ہمایون الذی استرد ملکہ بمساعدت شاہ ایران ابنہ الامی اکبر۔ اور ہمایوں جس نے شاہ ایران کی مدد سے اپنے ملک کو دوبارہ حاصل کیا، انہوں نے اپنے امی بیٹے اکبر کو خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ وهو الذی مرق من الاسلام واخترع دینا جدیدا، اور وہ وہی ہیں جو اسلام سے پھر گئے اور ایک نئے دین کی ایجاد کی۔ وعاند المسلمین، اور مسلمانوں سے دشمنی مول لی۔ وقد انجانی اللہ من مصاحبتہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کی صحبت سے بچایا۔ اذ اتخذ آگرہ عاصمتہ، کیونکہ انہوں نے اپنا دارالسلطنت آگرہ کو اختیار کر لیا تھا، انہوں نے اپنا دارالسلطنت آگرہ کو بنا لیا تھا۔
وخلفہ ابنہ جہانگیر، اور ان کے بیٹے جہانگیر ان کے جانشین ہوئے۔ وکان افضل من ابیہ ودون ابنہ وحفیدہ، اور وہ اپنے والد سے بہتر تھے اور اپنے بیٹے اور دادا سے تھوڑا کمتر تھے۔ وَاسْمَحَلَّتْ آثار اکبر فی عہدہ، اور انہی کے زمانے میں اکبر کی نشانیاں ختم ہو گئی، ناپید ہو گئی۔ وفی هذا العصر نهض المصلح الكبیر الشیخ احمد السرہندی المجدد متوفى سنة 34 وألف من الهجرة، فقلب التيار وغير الله به الليل والنهار وانتصر به الدين وزالت به دولة المبتدعين۔ اور انہی کے زمانے میں مصلح کبیر شیخ احمد سرہندی اٹھ کھڑے ہوئے، جن کی وفات 1034 ہجری میں ہوئی۔ فقلب التیار، انہوں نے زمانے کے دھارے کو بدل دیا، انہوں نے حالات کے رخ کو پھیر دیا۔ وغیر اللہ بہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دن و رات کو بدل دیا۔ وانتصر بہ الدین، اور دین کو ان کے ذریعے سے تقویت پہنچی۔ وزالت بہ دولت المبتدعین، اور بدعتیوں کی حکومت ان کے ذریعے سے ختم ہو گئی۔ وفی هذا العصر سعادت الہند ایضا بوجود عالم کبیر خدم علم الحدیث وصنف، اور اسی زمانے میں ہندوستان نے ایک بڑے عالم کی موجودگی کی سعادت حاصل کی، خدم علم الحدیث وصنف، جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی اور تصنیف و تالیف کا کام انجام دیے۔ ودرس طویلا، اور ایک زمانے تک درس دیے۔ وهو العلامۃ عبد الحق البخاری، اور وہ علامہ عبد الحق بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، متوفى سنة 52 وألف من الہجرۃ، جن کی وفات سن 1052 ہجری میں ہوئی۔ وأنا سعید، اور میں بھی خوش نصیب رہا، بأنه لا يزال في جواری، کیونکہ وہ مسلسل میرے ہی پڑوس میں رہے۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔